السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں محمد احسان اللہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، کراچی میں آج دوپہر 12 سے 3 بجے تک مکمل لاک ڈاؤن، ٹریفک بھی بند اور دکانیں بھی بند۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی عوام سے عالمی وبا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کراچی میں ہفتہ وار لاک ڈاؤن کا آغاز۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دوپہر 12 سے 3:30 بجے تک سخت لاک ڈاؤن رہے گا۔ لاک ڈاؤن کے دوران کاروباری مراکز اور ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ پولیس کے مطابق شہر میں بھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی مساجدوں میں SOPs کے تحت ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کراچی میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی برقرار ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عالمی وبا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کراچی میں ہفتہ وار لاک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دوپہر 12 سے 3:30 بجے تک سخت لاک ڈاؤن رہے گا۔ لاک ڈاؤن کے دوران کاروباری مراکز اور ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ پولیس کے مطابق شہر بھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی مساجدوں میں SOPs کے تحت ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کراچی میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی برقرار ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عید سے پہلے والا لاک شیڈیول بحال کر دیا گیا۔ دونوں صوبوں میں آج سے اتوار تک بازار بند رہیں گے۔ پیر سے جمعرات صبح 9 سے شام 5 بجے تک کاروبار کی اجازت ہوگی۔ پنجاب میں عید سے پہلے والا لاک ڈاؤن شیڈیول بحال کر دیا گیا۔ آج سے اتوار تک بازار بند رہیں گے۔ پیر سے جمعرات صبح 9 سے شام 5 بجے تک کاروبار کی اجازت ہوگی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے پیر سے جمعرات تک کاروباری سرگرمیوں کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صبح میں شام 5 بجے کے بعد ضروری دکانوں کے علاوہ تمام دکانیں بند رہیں گی۔ البتہ جنرل سٹور، سبزی، پھل اور گوشت کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ اجمل وزیر کا مزید کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں صرف حجام کی دکانیں اور سیلون ہفتے میں 3 دن جمعہ ہفتہ اور اتوار کو کھلے رہیں گے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات کا یہ بھی کہنا ہے کہ صوبے بھر میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ عوام کے لیے خوشخبری، محکمہ ریلوے کا 31 مئی کے بعد بھی ایڈوانس بکنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ریلوے کے مطابق لاک ڈاؤن کے دوران چلائی جانے والی 15 ٹرینوں کی ایڈوانس بکنگ جاری۔ ٹرینوں کی ٹکٹوں کے بکنگ آفیسز صبح 9 سے رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے۔ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ریلوے کے تمام ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے کہ اگلے احکامات تک ایڈوانس بکنگ جاری رکھی جائے۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس جمال خان کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آ گیا، جس کے بعد چلے گئے۔ ترجمان کے مطابق چیف جسٹس گھر سے اہم عدالتی امور سر انجام دے رہے ہیں، بہتر ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس جمال خان کا کرونا وایا، جس کے بعد وہ آئسولیشن میں چلے گئے۔ ترجمان کے مطابق چیف جسٹس گھر سے اہم عدالتی امور سر انجام دے رہے ہیں اور ان کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس جمال خان کا کرونا وائرس کا جو ٹیسٹ ہے وہ مثبت آ گیا ہے، جس کے بعد وہ آئسولیشن میں چلے گئے۔ ترجمان کے مطابق چیف جسٹس گھر سے اہم عدالتی امور بھی سر انجام دے رہے ہیں اور ان کی حالت اب بہتر بتائی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں سخت لاک ڈاؤن کی طرف جانے کی کوئی فوری ارادہ نہیں ہے۔ سرگرمیاں جاری رکھنے کی ضرورت سے متعلق حکومت یا وزیر اعظم کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے باعث کچھ بڑے شہروں کی اسپتال پر دباؤ کی اطلاعات ہیں، لیکن مجموعی طور پر اسپتالوں میں صورتحال اطمینان بخش ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد اب بھی اس سے قبل لگائے گئے تخمینے سے کم ہے۔ عوام کی جانب سے SOPs کی خلاف ورزی کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سخت لاک ڈاؤن کے نفاذ کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، جبکہ آصف زرداری کو آج حاضری سے
11 جون کو نیب نے طلب کیا اور یوسف رضا گیلانی اور عبدالغنی مجید گرفتار کرنے کی استدعا مسترد ہے۔ احتساب عدالت میں جعلی اکاؤنٹس کیس میں توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے آصف علی زرداری کو 11 جون کو طلب کیا۔ جج احتساب عدالت نے کہا، آصف علی زرداری کو صرف آج کی حاضری سے استثناء دے رہا ہوں، آئندہ سماعت پر آصف علی زرداری ہر صورت عدالت پیش ہوں۔ قومی احتساب بیورو نے یوسف رضا گیلانی اور عبدالغنی مجید کو گرفتار کرنے کی بھی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف آصف علی زرداری کو ان کی رہائش گاہوں پر سمن وصول کرائے۔ انور مجید اسپتال میں زیر علاج ہیں، وہاں سمن وصول نہیں کیے گئے۔ احتساب عدالت نے نیب کی جانب سے یوسف رضا گیلانی اور عبدالغنی مجید کو گرفتار کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے توشہ خانہ کیس کے ملزمان کو 11 جون کو پھر طلب کر لیا۔ جج نے کہا، نواز شریف، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی 11 جون کو ہر صورت پیش ہوں۔ کرونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا سے مزید 57 مریضوں کا انتقال، تعداد 1317 ہو گئی۔ 1636 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 64,028 تک پہنچ گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے مزید 2636 کیسز رپورٹ ہوئے اور مجموعی طور پر 22,305 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ کرونا وائرس کے سب سے زیادہ مریض سندھ میں ہیں، جہاں تعداد 25,309 تک پہنچ چکی ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پنجاب میں 22,964، خیبر پختونخوا میں 8,842، بلوچستان میں 3,928، اسلام آباد میں 2,100، گلگت بلتستان میں 658، آزاد کشمیر میں 227 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے باعث سب سے زیادہ اموات خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں، جہاں 432 افراد جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ سندھ میں 396، پنجاب میں 410، اسلام آباد میں 22، گلگت بلتستان میں 9، بلوچستان میں 43 اور آزاد کشمیر میں 5 افراد کرونا وائرس سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 11,931 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ مجموعی طور پر 5,20,017 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کرونا دنیا بھر میں 3,62,000 انسانی جانیں نگل گیا۔ مریضوں کی تعداد 59,05,000 سے تجاوز کر گئی۔ دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی جو تعداد ہے وہ 59,05,415 ہو گئی اور 3,62,000 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 25,79,916 صحت یاب ہوئے۔ امریکہ میں کرونا سے ہلاکتوں کی جو تعداد ہے وہ 1,03,000 سے بڑھ گئی ہے اور کرونا کے مریضوں کی تعداد 17,68,000 سے زیادہ ہو گئی۔ نیو یارک میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جہاں 3,60,000 سے زائد افراد متاثر ہیں اور 23,200 سے زائد اموات بھی ہو چکی ہیں۔ برازیل امریکہ کے بعد 4 لاکھ سے زائد کرونا کیسز والا دوسرا ملک بن چکا ہے اور کیسز کی تعداد 4,15,000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 25,000 سے زائد مریض ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ برازیل کرونا وائرس متاثرین کی ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ برازیل میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 386 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ایک دن میں 4,000 سے زائد نئے کیسز کے ساتھ متاثرہ افراد کی جو تعداد ہے وہ 4,14,000 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 25,935 ہو گئی ہے۔ برطانیہ میں 2,69,000 سے زائد کرونا کے مریض ہیں اور 37,800 سے زائد جاں بحق بھی ہو چکے ہیں۔ روس میں کرونا وائرس سے مزید 92 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 4,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ متاثرین کی تعداد 3,79,000 سے بڑھ چکی ہے۔ اٹلی میں کرونا وبا سے مزید 92 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 33,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 2,31,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فرانس میں کرونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 28,500 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 1,86,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ کرونا سے اسپین میں مزید 74 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 27,000 سے بڑھ گئی، جبکہ 2,84,000 سے زائد افراد متاثر بھی ہوئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے کرونا وائرس کو عالمی مسئلہ اور اس کا مشترکہ حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات اٹھانا پڑیں گے۔ کرونا وائرس کے بعد ترقی کے لیے سرمایہ کاری پر عالمی ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ وائرس نے عالمی معیشت پر بہت برے اثرات چھوڑے، لیکن ترقی پذیر ممالک زیادہ متاثر ہوئے۔ اس وبا کی وجہ سے ہماری برآمدات متاثر ہوئیں۔ اس وقت نائجیریا، ایتھوپیا اور مصر کو بھی پاکستان جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے دنیا کو اقدامات کرنا پڑیں گے، کیونکہ وبا عالمی مسئلہ ہے اور ہمیں مل کر مشترکہ طور پر اس کا حل نکالنا ہوگا۔ وزیراعظم عمران خان نے G20 ممالک کی بھی تعریف کی اور کہا کہ کرونا کے خلاف ان کے اقدامات قابل ستائش ہیں۔
کراچی میں طیارہ حادثے کی تحقیقات چوتھے روز بھی جاری۔ فرانسیسی ٹیم کا ایک بار پھر جائے حادثہ کا دورہ۔ 50 میتیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ایئر بس کمپنی کی جانب سے کراچی طیارہ حادثے کے چوتھے روز بھی تحقیقات جاری ہیں۔ فرانسیسی ماہرین مزید معلومات حاصل کرنے کی غرض سے ایک بار پھر جائے حادثہ پر موجود ہیں۔ ان کے ہمراہ پاکستانی ایئر کرافٹ انویسٹیگیشن کے ماہر بھی موجود ہیں۔ گزشتہ روز ملنے والا کاکپٹ وائس ریکارڈر ایئر کرافٹ انویسٹیگیشن بورڈ کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایئر بس کمپنی کی جانب سے کراچی طیارہ حادثے کے چوتھے روز بھی تحقیقات جاری ہیں۔ فرانسیسی ماہرین مزید معلومات حاصل کرنے کی غرض سے ایک بار پھر جائے حادثہ پر موجود ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں ملک منور حسین سے، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں کراچی سے۔ ملک منور حسین، بتائیے گا ابتدائی تحقیقات کے مطابق کیا شواہد سامنے آئے ہیں؟ جی، طیارہ حادثے کی تحقیقات کے لیے فرانس سے آنے والی 11 رکنی ٹیم میں آج چوتھا روز ان کا تفتیشی ٹیم کا جو ہے وقوع پر جو ہے چوتھا روز بھی انہوں نے وہاں پہ گزارا ہے، اور آج بھی صبح سے لے کر اب تک وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے مزید اس میں شواہد اور ایویڈنس جو ہے وہ جمع کیے ہیں۔ تاہم جو ہے وہ اس حوالے سے طیارے کا جو ملبہ ہٹانے کا وہ بھی عمل جاری ہے۔ ہیوی مشینری طلب کی گئی تھی جس کے ذریعے یہ ملبہ ایئرپورٹ کے گراؤنڈ پر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ تاہم اس کے بعد جو ہے تحقیقاتی ٹیم جو ہے کراچی ایئرپورٹ پہ جو رن وے ہے اس کا بھی ایک بار دوبارہ انہوں نے جا کے جائزہ لینا ہے، اور اس میں بھی مزید جو پیش رفت سامنے آئی ہے اس حوالے سے اپنی رپورٹ مرتب کرنی ہے۔ تاہم یہ آج چوتھا روز ہے، اور یہ جو فرانس سے آنے والی تحقیقاتی ٹیم ہے انہوں نے اپنی تحقیقات کا جو دائرہ ہے وہ وسیع کر رکھا ہے، اور ان کا یہ تفتیشی عمل جاری ہے۔ جبکہ دوسری جانب طیارے کا جو ملبہ ہے اس کو بھی یہاں سے ہٹانے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ ہیوی مشینری کے ذریعے یہاں سے ملبہ جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ کی طرف ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ جی، یہ ملبے کے بارے میں بتائیے گا جو آپ کہہ رہی ہیں، کب تک مکمل کر لیا جائے گا یہ کام؟ جی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ مزید اس میں 1 سے 2 روز لگ سکتے ہیں، چونکہ ایک انجن جو ہے وہ مکان کی چھت پر گرا تھا، جبکہ دوسرا انجن اس کے جب مکان جو ڈیمیج ہوا تھا اس کے اندر جا کے گر گیا تھا، تو اس کو ہیوی مشینری کے ذریعے پہلے چھت پہ لایا جائے گا، بعد وہاں جو ہے اس مشینری کے ذریعے اس کی شفٹنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا، جس کی وجہ سے کیونکہ وہاں پر پہلے تو مشینری جو ہے وہ اندر نہیں جا پا رہی تھی، جس کے بعد جو وہاں پر جو دیواریں تھی وہ توڑی گئی ہیں، اور اس کے بعد راستہ بنا کے مزید اس جو ریسکیو کا کام ہے ملبے ہٹانے کا اس میں تیزی لائی گئی ہے۔ جی، ملک منور، یہ بھی بتائیے گا کہ 3 کروڑ سے زائد کرنسی کے بیگ بھی ملے ہیں، اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ کرنسی زائد تھی جس میں ڈالر اور دیگر کرنسی وغیرہ اور پاکستانی رقم بھی تھی، اس میں مزید زیورات، موبائل فون، آئی فون وغیرہ بھی اس میں شامل تھے، جو کہ رینگز حکام نے اپنی تحویل میں لیے تھے، اور تمام تر جمع کرنے کے بعد PI حکام کے حوالے کیے، اور جو اس کے لواحقین ہیں ان میں جو شناخت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی جو مرلہ ہے وہ بھی مکمل کیا گیا۔ تمام تر جو سامان رقم جو تحویل ملے گی، جن میں سے جلے ہوئے نوٹ بھی تھے، کچھ رقم جو ہے وہ صحیح سلامت ملی، مگر زیادہ تر جو رقم تھی وہ اس آگ کی وجہ سے متاثر ہوئی تھی۔ تاہم یہ تمام تر جو سامان جمع کیا گیا تھا رینگز حکام نے جمع کیا تھا، اور یہ جو لواحقین سمیت اور جو PI کے جو انتظامیہ ہیں ان کے حوالے کیا گیا۔ جی، ملک منور، یہ بھی بتائیے گا جو جہاز میں شہید ہوئے ہیں اس طیارہ حادثے میں، ان کی شناخت کا بہت مسئلہ بن رہا ہے DNA کے ساتھ، کیا ان کی جو لاشیں ہیں ان کے لواحقین کو دے دی گئی ہیں؟ جی، ابھی یہ عمل جو لواحقین کا DNA ٹیسٹ جو باقی لاشیں رہتی تھی ان کا عمل جاری ہے۔ DNA ٹیسٹ لیے گئے ہیں، مختلف جو ان کے اہل خانہ ان کا DNA ٹیسٹ لے کے ان کی میچنگ کا سلسلہ جو لیبارٹری میں بھیجا ہوا ہے، جس میں ابھی ایسا ایسا جو ان کا آنا شروع ہو گیا، جیسے کہ ابھی رات گئے زین پولانی کی اور اس کی اہلیہ کی جو DNA کی رپورٹ تھی وہ سامنے آئی، ان کی شناخت ہو گئی، اور آج چھیپا جو سردخانہ ہے وہاں سے ان کی باڈیوں کو لے کر بادر آباد میں ان کے جو وہاں پر رہائش ہے وہاں پر شفٹ کیا گیا، اور بادر آباد کی مسجد میں بعد نماز جمعہ آج ان کی نماز جنازہ ہوگی، اس کے بعد ان کی تدفین بھی عمل میں لائی گئی۔ تب اسی طریقے سے سیکنڈ لیفٹیننٹ جو ہے حمزہ یوسف کے اہل خانہ بھی کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں، ان کا بھی اس کی پاسنگ پریڈ کے بعد گجرانوالہ میں ان کی تعیناتی ہوئی تھی، اور وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید منانے آئے تھے، اور لیکن ان کی بھی باڈی جو ہے وہ تاحال ناقابل شناخت رہی اور عمل میں نہیں آ سکی۔ ان کے والد محمد یوسف کا DNA کیا گیا ہے، جو کہ لیبارٹری میں ان کے گھر والے اہل خانہ جو ہے وہ بھی کافی جو ہے وہ کرب میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب تک ان کے بچے کی باڈی جو ہے وہ
शहीद की नहीं आ जाती उस वक्त तक उनको दिली तस्लीम नहीं होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि बॉडी उनकी मिले जल्द अज जल्द और अपने हाथों से उसकी तस्लीम जो है वो अमल में ला सके। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन, आप हमें तमाम तर तफसीलात से कराची से आगाह कर रहे थे। कराची में जो त्यारा हादसे की तहकीकात भी अभी चौथे रोज़ भी जारी है। फ्रांसीसी टीम का एक बार फिर जाए हादसा का दौरा किया है। 7 रोज़ बाद 50 मैयतें भी बता रहे थे कि वर्षा के हवाले कर दी गई हैं। आपको बताएं कि त्यारा हादसा केस में शोहदा के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी कर दी गई है। तर्जुमान PIA का कहना है कि 36 अफराद को 10 लाख फी कस मुआवजा अदा कर दिया गया है। बकिया मुसाफिरों के वर्सा को भी 1-2 दिन में मुआवजा अदा कर दिया जाएगा। लवाहिकीन की 15 फैमिलीज ने फिल वक्त मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। इंश्योरेंस की मद में लवाहिकीन को फी कस 50 लाख रुपए भी अदा किए जाएंगे। इस सिलसिले में 97 मुसाफिरों में से 57 अफराद की फहरिस्त भी तैयार की गई थी। बकिया मुसाफिरों के वर्सा को भी 1-2 दिन में मुआवजा अदा कर दिया जाएगा। कराची त्यारा हादसा, वज़ीर आज़म इमरान खान को इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई। हुकूमत का अब तक होने वाले हादसात की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने का भी फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिविल एविएशन में किया। उन्होंने कहा कि जहां बहक होने वालों के लवाहिकीन को हादसात की वजूहात जानने का हक हासिल है। रिपोर्ट्स पब्लिक होंगी तो मुस्तकबिल के लिए मौसर इक़दामात हो सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कराची त्यारा हादसे की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा PTI हुकूमत शफाफियत पर यकीन रखती है। त्यारा हादसात को कई साल गुजर गए मगर तहकीकाती रिपोर्ट सामने क्यों न आ सकी। तमाम त्यारा हादसात की तहकीकाती रिपोर्ट्स को पब्लिक किया जाए। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं तैयारों को पेश आने वाले हादसात की रिपोर्ट्स में किसी को बचाया नचाया जाएगा। 22 जून को पार्लियामेंट और अवाम के सामने रख दिया जाएगा। इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए गुलाम सरवर खान का कहना था कि कराची में त्यारे का ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और जिम्मेदार कौन है, इससे पूरी कौम का ताल्लुक है। एयरबस कंपनी की 11 रुकनी टीम तहकीकात कर रही है। इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने हर चीज को अपने कब्जे में ले लिया है। फ्रांस में डिकोड के बाद सारी चीजें सामने आ जाएंगी। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि एक हादसा 2010 में भी हुआ था। आज एतराज करने वालों ने इस वक्त क्या क्या किया था। पिछली हुकूमतों ने रिपोर्ट पब्लिक नहीं की तो हम करेंगे। PIA का पायलट काबिल एहतराम हमारा भाई था। पायलट के लवाहिकीन को यकीन दिलाता हूँ शफाफ तरीके से इंक्वायरी होगी। रिपोर्ट में किसी किस्म की मुदाखलत का सोचा भी नहीं जा सकता। सऊदी हुकूमत का उम्रा और ज़ियारत पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। सऊदी वजारत हज का कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता हाल कर रहे हैं। आलमी सतह पर सूरत हाल बेहतर होने पर मजीद फैसले किए जाएंगे। हुकूमत का उम्रा और ज़ियारत पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। सऊदी वजारत हज का कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता मामूलात ज़िंदगी बहाल कर रहे हैं। आलमी सतह पर सूरत हाल बेहतर होने पर मजीद फैसले किए जाएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अमन मिशन में पाकिस्तान का मिसाली किरदार। 2 लाख से ज़ायद जवानों और अफसरों ने अमन मिशन में हिस्सा लिया। 24 अफसरान और 157 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान अमन मिशन में खवातीन को भेजने वाला वाहिद मुल्क है। पाकिस्तानी फौज की अक़वाम मुत्तहिदा के साथ अमन के हवाले से खिदमात सर अंजाम देने की तवील तारीख है। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वाबस्तगी की जड़ें गहरी हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस साल अमन मिशन को खवातीन के नाम कर दिया है। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत इख्तियार की, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए खिदमात का आगाज़ 1960 में हुआ, जब पाकिस्तान ने कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के ऑपरेशन में अपना पहला दस्ता तैनात किया, जिसके बाद मुसलसल 60 सालों से पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को पूरी दुनिया में नाफिज करने में मुआवन रहा है। आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की पुरअमन फौज की कारकर्दगी को बड़े पैमाने पर तस्लीम किया है। पाकिस्तान ने दुनिया के 28 ममालिक में 2 लाख से ज्यादा फौज के हमरा 46 मुश्तरका मिशन में हिस्सा भी लिया है। इन हंगामा खेज खित्तों में इंसानियत की मदद करने और अमन बहाल रखने के लिए 24 अफसरान समेत 157 पाकिस्तानी जवानों ने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया। पाक फौज के दस्ते कांगो, वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया और जनूबी सूडान, दारुल-फोर और सोमालिया, मगरबी सहारा, माली और कब्रस में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने पसमानदा मुल्कों में मुश्किल हालात से निपटने के लिए खवातीन की नुमाइंदगी और दर्जाबंदी पर खुसूसी तवज्जो दी।
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان UN چارٹر کے تحت عالمی امن کے لیے کام جس مقصد کے حصول کے لیے اس کا عزم مستحکم رہے گا۔ امن فوج کے عالمی دن پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پیغام میں کہنا تھا کہ اس دن پاکستان بہادر امن فورسز کی قربانیوں کے جذبے کی یاد مناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن کے پیمبر دنیا میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ UN چارٹر کے تحت عالمی امن کے لیے پاکستان کام جاری رکھے گا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان امن دستے دنیا بھر میں انسانیت کی خدمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ناروے میں پھنسے پاکستانی شہریوں کو وطن واپس لانے کے لیے PIA کی خصوصی پرواز اسلام آباد سے روانہ۔ ایئر لائن پاکستانیوں کو لے کر رات کو واپس پہنچے گی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی شہریوں کو وطن واپس لانے کے لیے PIA کی جانب سے بوئنگ 777 جہاز بھیجا گیا ہے۔ قومی ایئر لائن کی خصوصی پرواز کا اوسلو سے پاکستانی شہریوں کو لے کر اسلام آباد کے لیے آج شام ہی روانہ ہوگی۔ PIA اب تک دنیا بھر میں کرونا وائرس کے باعث کیے گئے لاک ڈاؤن میں پھنسے ہزاروں پاکستانی مسافروں کو وطن واپس لا چکی ہے۔ مختلف غیر ملکی ایئر لائنوں کے ذریعے بھی مختلف ملکوں سے ہزاروں پاکستانی وطن واپس پہنچے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بجلی کی قیمت میں 152 روپے فی یونٹ اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس سے عوام پر 162 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ وفاقی حکومت نے بجلی کی مہنگی کرنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمت میں 1.5 سے 2 روپے فی یونٹ اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اگر بجلی کی قیمتوں میں یہ اضافہ ہو گیا تو مہنگائی کی چکی میں پھنسے عوام پر 162 ارب روپے کا اضافی بوجھ بھی پڑ جائے گا۔ نیپرا آئندہ ماہ 3 جون کو اس اہم معاملے پر سماعت کے بعد فیصلہ کرے گا۔ بجلی کمپنیوں نے سماحی ایڈجسٹمنٹس کی مد میں درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ ان میں اکتوبر سے دسمبر 2019 کے لیے 73 ارب روپے سے زائد اور جنوری سے مارچ 2020 کے لیے 89 ارب روپے سے زائد وصولی کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ 12 جون کو پیش کیا جائے گا۔ کرونا وائرس اہداف کم رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ 12 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وفاقی بجٹ کے حجم میں 10% اضافے کی تجویز ہے۔ کرونا وائرس کے باعث بجٹ ترجیحات تبدیلی کی گئی ہے۔ بجٹ پر عالمی مالیاتی ادارے اور دیگر امدادی اداروں کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ ترقیاتی بجٹ میں کرونا سے متعلق منصوبے بھی ترجیحات میں شامل ہیں۔ ترقیاتی بجٹ میں صحت عامہ سے متعلق منصوبے بھی ترجیحات میں شامل ہیں۔ ترقیاتی بجٹ میں ٹی ڈی دل کے خاتمے کے لیے منصوبے بھی ترجیحات میں شامل ہیں۔ اہداف حاصل کرنے کے لیے ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کے دوران برآمدات کو بڑھانے کا ہدف رکھا جائے گا۔ بجٹ میں برآمدات کے لیے $26 ارب ہدف کی تجویز زیر غور ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے سٹیج اداکاروں نے تھیٹر فوری کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں SOPs کی مکمل پاسداری کریں گے۔ تھیٹر بند ہونے سے چولہے بجھ گئے، گھریلو حالات سنگین مشکلات سے دوچار ہیں، حکومت توجہ کی منتظر ہے۔ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ کل سے آپ نے تھیٹر نہیں کرنا، تو ہم نے ایک بھی آرگومنٹ نہیں کیا، ہم نے اس کی پاسداری کی، ہم نے تھیٹر بند کر دیا۔ اور اس کے بعد کسی نے تھیٹر کا رخ نہیں کیا، گورنمنٹ نے کسی ایک ایکٹر کو کسی کی مدد کی، کم از کم سٹیج کے کسی بھی اداکار کی۔ سب کس طرح سے بیچارے گزارا کر رہے ہیں، کون ان کے لیے کر رہا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، یہ سٹیج کے لوگ جانتے ہیں۔ پاکستان میں ہر کاروبار کھول دیا گیا، نہیں کھلا تو تھیٹر نہیں کھلا، نہیں ڈسکس ہوا تو تھیٹر نہیں ہوا۔ تو مطلب ہم کون ہیں، ہمیں اس طرح کیوں اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ جیسے تمام چیزیں کھولی ہیں اسی طرح تھیٹر کو بھی کھلنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک مزدور طبقے سے ریلیٹڈ ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ گزارا کر سکتے ہیں، لیکن سب لوگ گزارا نہیں کر سکتے۔ وہی باتیں ہیں جو ان سب نے کی، ہم اس سے ایگری کرتے ہیں۔ پلیز خدارا ہماری طرف بھی دیکھیے، ہم لوگ بھی انسان ہیں، پاکستان کا ایک حصہ ہے۔ تھیٹر میں جو لوگ آتے ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم ان کی جو ہے نا ایک دیکھ بھال کا نظام یا اس کا ایک سسٹم کے تحت یا جو بھی سسٹم ہوگا نا، وہ ایک گیٹ سے گزرتے ہیں۔ اس گیٹ میں ہم اس کو ہر طرح سے اس کو سیو کر سکتے ہیں، سوشل ڈسٹینس ہم دے سکتے ہیں، ہم اس کا وہ جو اس کی سینیٹائزر وغیرہ ہے وہ ہم اس کو دے سکتے ہیں، ماسک وغیرہ دے سکتے ہیں۔ تو لمیٹڈ لوگوں کو قابو میں رکھنا بہت ایزی ہوتا ہے۔ اب عید گزر گئی ہے، برائے مہربانی ہنگامی بنیادوں پر تھیٹر کھولنے کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ جاری کی جائے، اور تاکہ پنجاب بھر کے تھیٹر جو ہیں وہ کل سے کھل جائیں۔ جب
गवर्नमेंट ने इमदाद नहीं दी, मरने के लिए छोड़ दिया फनकारों को, छोटे हमले को, तो कम से कम उनको अपना काम तो करने दे। एक सैनिटाइजर और एक मास्क है जो हमने प्रोवाइड करना है, वो भी हमारे प्रोड्यूसर कहते हैं कि हम सैनिटाइज भी करेंगे। जो बंदा टिकट लेके आएगा उसके पास मास्क नहीं होगा, हम अपने पास से प्रोवाइड करेंगे। फिर हमारा थिएटर नहीं खुला, मुझे समझ नहीं आ रही। इमरान खान साहब, आपका पहला हॉस्पिटल भी फनकारों में बनाया था और आपको वजीर आज़म भी फनकारों में बनाया है। अताउल्लाह साहब का गाना इकलौता, शायद मैं आपको याद करवा दूं, तो आप वजीर आज़म बने हैं, तो हम बड़े गरीब लोग हैं, हम बिल्कुल मर गए हैं, मुझे किसी का नहीं पता, बिल्कुल भूखे मर गए हैं, ये फिक्रा शायद कोई कहे या ना। और अब टुडे वेदर। मौसम का हवाला आपको बताएं कि महकमा मौसमियात की पंजाब और सिंध में आज से बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 5 रोज तक बादल बरसेंगे। शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल तक बादल खूब बरसेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, झेलम, चकवाल, अटक, मियांवाली, सरगोदा और भक्कर में बारिश मतवक्के है। खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में भी अब्र करम बरसेगा, जिससे दर्जा हरारत में कमी हो जाएगी। आज रात और कल कोयटा, योब, हरनाई, बारखान और डेरा बुगटी में भी तेज बारिश की उम्मीद है। पीर के रोज मीरपुर खास, बदीन और हैदराबाद में भी बाराने रहमत का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। और अब इलाकाई खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, गढ़ महाराजा में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असद अली और महकमा खुराक की जानिब से गंदुम जखीरा करने कार्रवाइयां करते हुए 320 टन से जायद गंदुम बरामद कर ली गई है। मजीद जानते हैं आमिर अली से। जी आमिर अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज गढ़ महाराजा के इलाका अड्डा डायना मोड़ के नज़दीक असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल ने जो गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन अमल में लाया गया, जो काफ़ी मिकदार में गंदम बरामद की गई है। इस वक्त हमारे साथ कुछ फूड इंस्पेक्टर मौजूद है, मज़ीद उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज AC साहब दे हुक्म ते DSC साहब दे हुक्म ते असी जिहड़ा ज़ख़ीरा अंदोज़ी दे खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कीता है। कल भी असी गंदम पकड़ी है, अज भी पकड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह असी तकरीबन 320 टन पकड़ चुके हैं हुण ताईं और मज़ीद क्रैकडाउन जारी है। जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्ती से क्रैकडाउन किया जाएगा और जो तहसील अहमदपुर सयाल का जो टारगेट है वो आसानी से पूरा कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मियां चन्नू थाना सिटी की हदूद में पुलिस मुकाबला 30 इल्मात में मतलूब इश्तिहारी डाकू हलाक हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रॉ अब्दुल में। मियां चन्नू बैनुल ज़िलाई डकैत गैंग का मुदस्सर समीजा डाकू हलाक हो गया। SHO थाना सिटी शुबान खालिद गुराया के मुताबिक 3 डाकू तलम्बा की हदूद से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहे थे। इतला पुलिस थाना सिटी ने ताकुब किया, दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ। मुदस्सर समीजा नामी डकैत अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। मुदस्सर समीजा 30 से जायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल कदीर, TV टुडे न्यूज़, मियां चन्नू। नाजरीन, हमारी पुरानी सकाफत का एक अहम जुज चरखा आज भी किसी न किसी हवाले से जिंदा है। 40 साल आसमा पुरपुड़ को चरखे पर काट कर रंग बिरंगी चारपाइयां तैयार करती हैं। भक्कर से सैफुर रहमान की ये रिपोर्ट। बचपन में माँ की कहानियों में चांद का जिक्र और उसमें बैठी हुई बुढ़िया के चरखा काटने की दास्तान आज भी हमारे लाशऊर का हिस्सा है। वक्त ने करवट ली, मोबाइल और कंप्यूटर ने हमें दादी और नानी के रिश्तों से दूर कर दिया। दुनिया एक ग्लोबल विलेज के नारे ने हम सबसे मासूम कहानियों का लुत्फ भी छीन लिया। लेकिन आज के मशीनी दौर में अभी भी कुछ लोग माजी के झरोकों में झांकते नजर आते हैं। ऐसा ही एक किरदार निवाही इलाके की 40 साल आसमा बीबी है। गरीब लोग हैं, हम मेहनत मजदूर है, हम ये
पुराने कपड़े भी ज़ाहिर नहीं करते, लिहाजा इसका हम काम ये लेते हैं कि बार बनाते हैं, लोगों को सेल करते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, और घर में चारपाइयाँ भी आती हैं तो वो भी बना के बेचते हैं। जो घर के ज़ाया शुदा कपड़ों को खुद साख्ता चरखे में काट कर चारपाइयों के लिए बान बुनती है और उसकी ये रंग रंगीली चारपाइयाँ पायदारी और खूबसूरती में एक मुनफरिद मकाम रखती हैं। आसमा का कहना था कि ये चरखा मैंने खुद बनवाया है और जो लोग अपने पुराने कपड़ों को ज़ाया कर देते हैं, मैं इन कपड़ों को काट कर इस चरखे पर चढ़ा देती हूँ। ये आम चारपाई से मुख्तलिफ चारपाई है, जब मशीनों का होता है वो बल आ जाता है, वो जल्दी टूट जाता है। ये 15-20 साल एक चारपाई निकाल जाती है और घंटों की मेहनत से चरखा काट कर इंतहाई मजबूत और खूबसूरत बान तैयार हो जाता है, जिसे गोलों की शक्ल में महफूज कर लिया जाता है। बाद अज़ां इस बान से चारपाई बुनने का अमल शुरू होता है। ये बहुत मेहनत से करती है और लोग बनवाने के लिए दूर दूर से आते हैं। नकारा अशिया को कारामद बनाने का ये हुनर दूसरी औरतों के लिए एक मिसाल है। कैमरामैन सुल्तान चौधरी के साथ सैफुर रहमान, टीवी टुडे। रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि सिंध भर में जहां गर्मी की लहर छा गई, वहां आसमान आग बरसाने लगा। सिंध की तरह दीगर शहरों की तरह कश्मोर शहर में भी गर्मी शिद्दत में बेइंतहा इजाफा हो गया। कश्मोर के शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए बादामी घोटा के दुकानों का भी रुख कर लिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इकरार अली फराज से। जी इकरार अली फराज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क भर की तरह बिल्कुल कश्मोर शहर में भी सूरज आग बरसा रहा है। यहाँ पर लोगों ने बादामी घोटे का रुख कर लिया है। यहाँ पर बहुत रश लगा हुआ है। आइए बात करते हैं लोगों से, उनका क्या कहना है मजीद। जी, यहाँ पे बहुत गर्मी है। हम जा रहे थे गुड्डू, मुल्क भर की तरह यहाँ भी बहुत गर्मी है और गर्मी के तोड़ के लिए हम आए हैं यहाँ पे घोटा पीने के लिए। घोटा पीने से गर्मी ख़त्म होती है और मसाने को ठंडक पहुँचाती है। चाय और मशरूबात पीने से बेहतर है कि बंदा घोटा पिए, उससे ठंडक पहुँचती है जिसम में। जी बिल्कुल, आपने बातें सुनी। उनका यही कहना था कि चाय और बोतल पीने से बादामी घोटा पिया जाए तो वो बेहतर है। जी बहुत शुक्रिया इकरार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब शामिल करते हैं दुनिया से खबर। आलमी उफक से खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया को पाबंद करने से मुतालिक सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर की समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर को बंद करने की भी धमकी दे दी। सोशल मीडिया की इजारादारी को खत्म करेंगे, ये कहना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा कि इंटरनेट कंपनियों से मुतालिक इंतजामी हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत सोशल मीडिया को ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद कर दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियां अब गैर जानबदार फोरम नहीं रहीं। सोशल मीडिया कंपनियां सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि आज़ादी इजहार राय और अमेरिकी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुक्मनामा भी जारी किया गया है। और अब खेल के मैदानों से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि कौमी टीम के बॉलिंग कोच और साबिक फास्ट बॉलर वकार यूनुस का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। दिलबर्दाश्ता होकर सोशल मीडिया ही छोड़ने का ऐलान कर दिया। हैकर ने नाजेबा वीडियो लाइक की। मुझे अपनी फैमिली ज्यादा अजीज है, आइंदा सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करूंगा। कौमी टीम के बॉलिंग कोच और साबिक फास्ट बॉलर वकार यूनुस ने सोशल मीडिया छोड़ने का ऐलान कर दिया। वकार यूनुस ने कहा है, किसी को अल्लाह के बंदे ने मेरा ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया है। सुबह उठा तो पता चला मेरे अकाउंट से एक गलत वीडियो को लाइक किया गया है, जो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बड़ी अफसोसनाक, तकलीफ दे और शर्मनाक बात है। मैं समझता था कि सोशल मीडिया एक दूसरे से राब्ता करने का जरिया है। किसी को इससे तकलीफ हुई हो तो माजरत खा हूं। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप आईसीसी के इजलास में फैसला ना हो सका। 10 जून के इजलास में दोबारा गौर किया जाएगा। ने क्रिकेट बोर्ड से मुशावरत जारी रखने का फैसला कर लिया है। वर्ल्ड T20 के मुस्तकबिल पर फैसले के लिए होने वाला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का बोर्ड इजलास नए तनाज़े का शिकार हो गया, जिसके बाद गैर रवायती अंदाज में इजलास के तमाम एजेंडे मौखर कर दिए गए। आईसीसी बोर्ड में राजदारी की खिलाफ वर्जी पर रुकन मुमालिक ने नाराजगी का इजहार किया।
گیا, جس کے بعد اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی. ICC کے چیئرمین ششانک منوہر نے سربراہی منعقد اجلاس میں T20 ورلڈ کپ کے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا. T20 ورلڈ کپ رواں سال اکتوبر میں آسٹریلیا میں کھیلا جانا ہے, لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے یونٹ کے انعقاد پر خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں ICC کی اہم ٹیلی کانفرنس بھی نہ صرف بے نتیجہ ثابت ہوئی بلکہ ایک نیا تنازع بھی پیدا ہو گیا. غیر روایتی انداز میں ICC اجلاس کا تمام ایجنڈا مؤخر کر دیا گیا ہے. ICC بورڈ میٹنگ میں اجلاس میں ہونے والی گفتگو کی رازداری کی خلاف ورزی پر بورڈ ممبران ناراض ہو گئے, جس کے بعد معاملے کی تحقیقات شروع کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے. کئی بورڈ اراکین نے اس مسئلے پر اپنے خدشات کا اظہار کیا. T20 ورلڈ کپ سمیت دیگر معاملات پر بحث 10 جون تک ملتوی کر دی گئی. اجلاس میں بورڈز نے ICC مینجمنٹ کو کووڈ-19 کی بدنیتی صورتحال سے اور نمٹنے کے لیے متبادل آپریشن اور کھوج جاری رکھنے کی درخواست کی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے.